السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اپنے گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم طالب علم کی شان دیکھیں گے، طالب علم کا مقام دیکھیں گے، اور کس طالب علم کا جو اللہ رب العزت کے راستے میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے متعلق ہم دیکھیں گے کہ اس کی اللہ رب العزت نے کیا شان بتائی ہے اور اس کا کیا مقام بتایا ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا، اسکپ نہیں کرنا، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی اس کے حوالے سے کہ آخر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک طالب علم کی شان کے حوالے سے کیا پیغام پہنچایا۔ جب ایک طالب علم، قرآن کا طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، باوضو ہو کر قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر نکلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے قدموں کے نیچے نورانی فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ جتنے قدم وہ چل کر جاتا ہے اتنے قدم اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس حدیث سے، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا مقام ہے طالب علم کا کہ نورانی فرشتے جو ہیں وہ پر بچھاتے ہیں، یعنی ایک قرآن کا طالب علم، ایک حدیث کا طالب علم جو ہے وہ زمین پر نہیں چلتا بلکہ نورانی فرشتوں کے پروں کے اوپر چل کر اللہ رب العزت کی کتاب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں جو قدم غبار آلود ہوتے ہیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے تو کتنا ہی اجر ہے اس کے لیے، کتنی ہی بشارتیں ہیں، لیکن نکلیں تو پھر ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اللہ رب العزت کے راستے میں نہیں نکالیں گے تو مقصد پورا نہیں ہوگا اس دنیا میں آنے کا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، تو وہ کیسے ممکن ہے جب ہم اپنے بچوں کو قرآن کا، حدیث کا جو ہے وہ طالب علم بنائیں گے، ان کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ صرف لفظی طور پر قرآن پڑھ دینا کافی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا تقاضا ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھا جائے، پھر ہی انسان جو ہے وہ اپنے آنے کے مقصد کو پہچان سکتا ہے، پھر ہی بچے جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیوں کیا۔ بچوں کے دل میں قرآن کا شوق، قرآن کا ذوق انسان کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ وہ ان احادیث سے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کے دل میں ذوق اور شوق پیدا کر سکتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کا ذوق اور شوق پیدا کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص علم کے راستے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں، جو کوئی علم کے راستے کے لیے نکلے گا ڈیفینیٹلی وہ کچھ سیکھے گا، جو اللہ رب العزت نے بتایا اس کے حوالے سے وہ سیکھے گا، تو پھر اس کے لیے جنت کا راستہ اللہ رب العزت آسان فرما دیں گے۔ یعنی وہ تعلیمات حاصل کرے گا، عمل کرے گا، اور ڈیفینیٹلی جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جب کوئی طالب علم نکلتا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں قرآن سیکھنے کے لیے، ترجمہ سیکھنے کے لیے، تفسیر سیکھنے کے لیے، احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے دنیا کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ مغفرت کی دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو یہ کتنی ہی خوبصورت بات ہے اگر ہم اس کو اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں، بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت کی تمام مخلوق جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرتی ہے، تو کیا ہمارے لیے مشکل ہوگا علم سیکھنا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمارے لیے بے تحاشا آسان ہوگا علم سیکھنا، وہ بھی قرآن کا علم جس نے ہمیں قبر میں پروٹیکٹ کرنا ہے، جس نے ہمارے قبر میں ساتھی بننا ہے، ہمارے حشر میں ساتھی بننا ہے، قیامت کے دن ساتھی بننا ہے۔ تو آئیے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں،
بچوں کے اندر ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا حضرت جبرائیل کے ذریعے، اور بچوں کو سٹوریز سنائی جائیں۔ بچوں کو قرآن کی طرف ہم اس طریقے سے لے کر آ سکتے ہیں کہ ان کو چھوٹی چھوٹی انبیاء کرام کی سٹوریز سنائی جائیں جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح پھر جب ہم ان کو سٹوریز سنائیں گے ان کے دل میں اور زیادہ شوق پیدا ہوگا، پھر وہ قرآن کو سمپل پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور پھر ساتھ ہی ڈیفینیٹلی تفسیر بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے بچوں کے دل میں ذوق پیدا کرنا ہے کہ بیٹا جب آپ پڑھنے کے لیے نکلتے ہو تو آپ زمین پر نہیں چلتے بلکہ آپ فرشتوں کے نورانی پروں کے اوپر چل کے جاتے ہو، اور یہ صرف اور صرف کس کو اعزاز ملا ہے؟ قرآن کے طالب علم کو، حدیث کے طالب علم کو۔ تو اس چیز کو سمجھیں اور اپنے بچوں میں یہ شوق پیدا کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ یہ جو پیغام میں پہنچانا چاہ رہی ہوں، جس مقصد کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے، تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ چل جائے، اور آپ کے ایک کلک سے، ایک شیئر سے اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا اس عمل کرنے والے کو ثواب ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔